عنوان بھائی بھائی کا پیار، ایک خاموش قربانی۔ ابتدا کہانی شروع ہوتی ہے ایک چھوٹے سے گاؤں سے۔ دو بھائی، آصف بڑا بھائی عمر 18 سال اور علی چھوٹا بھائی عمر 7 سال۔ غربت، تنگ دستی اور دنیا کی سختیاں، لیکن ایک چیز تھی جو ان سب پر بھاری تھی، آصف کی اپنے بھائی سے محبت۔ والدین ایک حادثے میں دنیا سے چلے گئے۔ آصف نے ماں باپ کی قبروں پر ہاتھ جوڑ کر کہا، امی آپ فکر نہ کریں، علی میرا بیٹا ہے۔ اب جدوجہد کا سفر۔ آصف نے اسکول چھوڑ دیا، اینٹوں کے بھٹے پر کام شروع کیا۔ روز دھوپ میں جلتا، شام کو ٹوٹے جوتے پہنے علی کو اسکول لے جاتا۔ لوگ ہنستے، تانے دیتے، بڑا آیا، باپ بننے والا۔ مگر آصف صرف مسکرا دیتا، کیونکہ اسے صرف ایک چیز نظر آتی تھی، علی کی کامیاب زندگی۔ شاعری: بچپن میں جو باپ بن جائے وہ بھائی ہوتا ہے، بچپن میں جو باپ بن جائے وہ بھائی ہوتا ہے، اپنے حصے کی خوشی بھی قربان کر دے وہ سایہ ہوتا ہے۔ وقت بدلا مگر پیار نہیں۔ علی جوان ہوا، آصف نے اس کے لیے سوٹ بھیجا۔ خود کبھی نیا لباس نہ پہنا، پر علی کے لیے ہر مہینے پیسے بھیجتا رہا۔ آصف گاؤں میں رہ گیا، ہاتھوں پر چھالے، دل میں فخر۔ ایک دن علی نے فون پر کہا، بھائی آپ میرے ہیرو ہیں۔ آصف کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ پہلا دن تھا جب کسی نے اسے سراہا۔ جس کے کندھوں پہ دنیا کا بوجھ ہو وہ روتا نہیں، مگر جب چھوٹا بھائی ہیرو کہے تو آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ ایک رات، آخری ملاقات۔ آصف کو دل کا دورہ پڑا۔ علی فوراً شہر سے آیا۔ آصف بستر پر پڑا تھا، سانسیں کمزور مگر چہرے پر سکون۔ آصف نے علی کا ہاتھ تھاما اور آہستہ کہا، بس ایک وعدہ کر، کبھی کسی بھائی کو تنہا نہ چھوڑنا۔ یہ آصف کے آخری الفاظ تھے۔ کچھ رشتے لفظوں سے نہیں، آنکھوں سے جڑے ہوتے ہیں۔ بھائی کا پیار کبھی موت سے بھی ختم نہیں ہوتا۔ آصف کے بعد علی نے گاؤں میں ایک اسکول بنایا جس کا نام رکھا بھائی کا پیار، جہاں ہر یتیم بچے کو تعلیم دی جاتی ہے، کیونکہ آصف چاہتا تھا کہ کوئی بچہ تعلیم سے محروم نہ ہو۔ بھائی کی محبت کتابوں میں نہیں ملتی، بھائی کی محبت کتابوں میں نہیں ملتی، یہ قربانیوں کی خاموش زبان ہوتی ہے۔ قربانی کا صلہ اور تنہائی کا درد۔ شہر کی روشنیوں میں آ کر علی نے دن رات محنت کی، یونیورسٹی میں ٹاپ کیا، پھر اچھی نوکری ملی۔ لوگ اس کی کامیابی کے گن گانے لگے۔ ہر انٹرویو میں وہ صرف ایک نام لیتا۔ لیکن جتنی بلندیوں پر وہ پہنچا، دل اتنا ہی خالی ہوتا گیا۔ تنہائی میں رات کو وہ بھائی کی پرانی آواز سننے کی کوشش کرتا، اسی موبائل پر وہ پرانا وائس میسج، چھوٹے وقت آئے گا جب تو سب سے آگے ہوگا اور میں پیچھے بیٹھ کر تیرے لیے تالیاں بجاؤں گا۔ ایک دن آفس سے واپس آتے ہوئے وہ رک گیا۔ سامنے ایک چھوٹا بچہ اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑ کر اسکول جا رہا تھا۔ علی کی آنکھیں بھر آئیں۔ کہیں وہی منظر، کہیں وہی جذبات، بس آصف نہیں تھا۔ دل کی گہرائی سے نکلی شاعری، ایک طویل شاعری۔ یہ جو شہر کی رونقیں ہیں، یہ نوکری، یہ اعزاز، کبھی میرے بھائی کی خاموش دعاؤں کا ہے راز۔ اس نے اپنا بچپن جلا کر میرا کل روشن کیا، خود مٹی میں دفن ہو کر مجھے ستاروں تک پہنچا دیا۔ کبھی نیا لباس نہ پہنا، کبھی اپنے خواب نہ دیکھے، پر میرے لیے ہر خوشی چنی، میرے لیے ہر زخم سہے۔ آج لوگ مجھے سراہتے ہیں، میرے نام پر تالیاں بجتی ہیں، پر مجھے صرف وہ چپ چاپ بھائی یاد آتا ہے جو ہر فتح پر مسکرا دیتا تھا۔ بھائی تو دنیا سے گیا نہیں، تو مجھ میں زندہ ہے۔ بھائی تو دنیا سے گیا نہیں، تو مجھ میں زندہ ہے۔ میری ہر کامیابی میں تیرا خون، تیرا پسینہ، تیری دعا زندہ ہے۔ آخر میں کیا ہوا؟ قربانی کا انعام اور بھائی کی روح کو سکون۔ آصف کے بعد علی نے خود کو مکمل بدل دیا۔ وہ صرف ایک کامیاب انسان نہیں رہا، اب وہ ایک مقصد بن گیا تھا۔ ایک دن وہ گاؤں واپس آیا، اسی چھوٹے سے کمرے میں گیا جہاں آصف رہتا تھا۔ دیوار پر آصف کی وہی پرانی تصویر تھی، مسکراتا ہوا چہرہ، آنکھوں میں روشنی۔ علی زمین پر بیٹھ گیا اور آہستہ کہا، بھائی تو آج بھی میرے ساتھ ہے، ہر قدم پر، ہر کامیابی میں، اور اب میں
وہ بنوں گا جو تو بننا چاہتا تھا۔ علی نے اپنے گاؤں میں ایک تعلیمی ادارہ بنایا، آصف فاؤنڈیشن بھائی کا پیار، جہاں ہر غریب، یتیم اور مجبور بچے کو تعلیم مفت دی جاتی ہے۔ کتابیں، یونیفارم، کھانا، سب کچھ، اور ادارے کی دیوار پر لکھا ہوتا ہے، ایک بھائی کی محبت ایک دنیا بدل سکتی ہے۔ ہر سال آصف کی برسی پر بچے مل کر دعا کرتے ہیں۔ علی چپ چاپ بیٹھا روتا ہے، اور وہیں ایک بچہ اسے گلے لگا کر کہتا ہے، آپ میرے آصف بھائی ہو۔ علی کی آنکھوں میں آنسو بھر آتے ہیں، نہیں، میں صرف ان کا سایہ ہوں۔ اختتامی شاعری، دل کو چھو لینے والی آخری لائنز۔ رشتے خون سے نہیں، احساس سے بنتے ہیں۔ جو خوابوں کو دفن کر کے کسی اور کو جینے دے، وہ بھائی ہوتا ہے۔ آج میں جس مقام پر ہوں وہ میرے بھائی کی محنت ہے، اور اگر میں کسی کے خوابوں کی روشنی بن سکوں تو یہی میری جیت ہے۔ یہ صرف ایک کہانی نہیں تھی، یہ ایک بھائی کی خاموش قربانی، ایک بے نام محبت، اور ایک ایسا رشتہ تھا جو لفظوں سے نہیں، عمل سے لکھا گیا۔ اگر آپ کے پاس بھی ایسا کوئی بھائی ہے تو آج اسے گلے لگائیں، شکریہ کہیں، کیونکہ شاید وہ ہنستا تو ہو مگر اندر سے خود کو قربان کر چکا ہو۔ یہ ویڈیو ان سب بھائیوں کے نام جو خود کو مٹا کر دوسروں کو بنا دیتے ہیں۔ آصف تو چلا گیا، مگر وہ آج بھی ہر اس دل میں زندہ ہے جو بھائی کا مطلب جانتا ہے۔ اگر یہ کہانی آپ کے دل کو لگی ہو تو اسے بھیجیں اس بھائی کو جسے آپ کبھی شکریہ نہیں کہہ سکے۔ اگر یہ کہانی آپ کے دل کو لگی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب ضرور کریں، تاکہ ہم آپ تک ایسی ہی سچی، دل سے نکلی کہانیاں اور روح کو چھو لینے والی شاعری پہنچاتے رہیں۔ یہ ہے آپ کا اپنا چینل A1 شعر و شاعری۔